روزنامہ دنیا مفلوج حکومت تحریر حبیب اکرم۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت کا 1 سال مکمل ہوا تو مجھے مسلم لیگ ن کے ایک جید رہنما نے کہا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ کچھ دن بعد وہ رہنما گرفتار ہو گئے اور کافی دن جیل میں گزارنے کے بعد باہر آئے تو دوبارہ متحرک ہو گئے۔ اس بار ان کا تحرک صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھا، یعنی تحریک انصاف کو سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہ آ سکے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ تحریک انصاف کے پیروں تلے کوئلے رکھتے چلے جانا آپ کا فیصلہ ہے یا مسلم لیگ ن کی حکمت عملی؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، اس طرح کے کام پارٹی کی مدد اور لیڈر کی مرضی کے بغیر ناممکن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شکوے کے انداز میں یاد دلایا کہ مسلم لیگ ن کی حکومت کا 1 سال مکمل ہوا تو عمران خان اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ دھرنا ختم ہوا تو 1 سال 4 مہینے بعد پاناما کیس چل پڑا، پھر سب کچھ تہوبالا ہو گیا۔ 1 سال 4 مہینے میں ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا۔ ہمیں جتنا وقت ملا تھا وہ عمران خان گزار چکے، اب مزید نہیں۔ انہوں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے بات ختم کر دی۔ جیل نے ان کے لہجے میں وہی تلخی پیدا کر دی تھی جو شکست سے نہیں دھوکہ کھانے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت کچھ بدلنے لگا۔ مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر نکل آئے، نواز شریف کی بیماری کی خبریں آنے لگیں اور وہ نہایت آرام سے لندن پہنچ کر سیاست کے لیے آزاد ہو گئے۔ کرونا کی وجہ سے معاملات میں کچھ ٹھہراؤ آیا، لیکن جیسے ہی اس وبا میں کچھ کمی ہوئی، پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی۔ پھر جلسے، ریلیاں، استعفوں کا اعلان، کبھی لانگ مارچ کی دھمکی اور اب عدم اعتماد کا شوشہ۔ حکومت جو پہلے سے ہی نالائقی کے بوجھ تلے دب کر کچھ نہیں کر پا رہی تھی، سیاسی معاملات میں بھی نالائق ہی نکلی۔ اور تو اور حکومت کے دانا دوست بھی اتنے ہی نادان ثابت ہوئے۔ ان سب نے برضا و رغبت مسلم لیگ ن کے پھیلائے ہوئے جال میں پاؤں رکھا اور پھڑپھڑانے لگے۔ حکومت نے اپنی حماقت سے وہ ماحول بنا دیا جس میں اس کے جانے کی افواہیں یوں پھیلیں کہ بیوروکریسی جو پہلے احتساب کے خوف سے کچھ نہیں کر رہی تھی، اب ان کے جانے کی فکر میں کچھ نہیں کر رہی کہ نئے آنے والے نہ جانے کیا گل کھلائیں۔ حکومت گرا دینے کا ماحول بنا کر حزب اختلاف کی جماعتوں نے تحریک انصاف سے پیش قدمی کی صلاحیت چھین لی ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے یا نہ کرے۔ کچھ کہے بغیر یہ اپنا وقت پورا کر بھی گئی تو آئندہ الیکشن میں ایک سیاسی عبرت کی مثال بن کر تاریخ کے گھاٹ اتر جائے گی۔ پیپلز پارٹی اس صورتحال کو اپنے ہدف کا 100% حصول قرار دیتی ہے، کیونکہ اس نے سندھ اور کراچی میں تحریک انصاف کو انہی کونوں خدروں میں دھکیل دیا جہاں سے یہ نکلی تھی۔ مسلم لیگ ن کے لیے بھی یہ صورتحال قابل قبول ہے کہ ایک فالج زدہ حکومت ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے اور اگلے الیکشن میں بے رحمی سے بھلا دی جائے۔ خراب کارکردگی اور نالائقی کی وجہ سے تحریک انصاف کی حالت اتنی ابتر ہے کہ اس کے اپنے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی دوسری سیاسی جماعتوں سے آئندہ الیکشن کے لیے ٹکٹ کے سودے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تک یہ اطلاع تواتر سے پہنچ رہی ہے کہ ان سودوں میں سینٹ الیکشن میں ووٹ کے طور پر لیا اور دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی گروہ بنا کر تقاضا کر رہے ہیں کہ پنجاب سے سینٹ کی ایک نشست ان کی مرضی سے جنوبی پنجاب کی کسی شخصیت کو دی جائے۔ تحریک انصاف ان دونوں عناصر پر قابو پائے بغیر سینٹ میں اپنے تناسب کے مطابق سیٹیں حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کے اندر یہ تقسیم واضح ہو جاتی ہے تو پھر آصف علی زرداری کی اسکیم کے مطابق حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانا بھی ممکن ہو جائے گا اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا بھی۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں بری کارکردگی کا مطلب غیبی قوتوں کا اس حکومت کی پشت سے ہٹ جانا ہے، اور ان قوتوں کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد یہ حکومت شاید چند گھنٹے بھی نہ چل پائے۔ سینٹ الیکشن کے بعد پاکستان کی سیاست کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اگر تحریک انصاف اپنے تناسب کے مطابق نشستیں جیت لیتی ہیں تو عدم اعتماد کا معاملہ ٹل جائے گا، لیکن اس کے بعد آئندہ الیکشن کے لیے صفیں درست ہونے لگیں گی
اپوزیشن جماعتوں نے جس جارحانہ انداز میں سیاست شروع کر رکھی ہے، اس میں تیزی آئے گی اور اپوزیشن کو جو گنجائش ملی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس ماحول میں کوئی حکومت خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو کام نہیں کر سکتی۔ یوں سینٹ میں تحریک انصاف کو ملنے والی اکثریت بھی بے معنی ہو جائے گی۔ حکمران پارٹی کا المیہ ہے کہ اپنے ووٹروں سے کیا ہوا ایک وعدہ پورا کرنے کی بھی اس میں صلاحیت نہیں۔ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ ان کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، احتساب نہیں۔ عوام نے حکومت ان کے سپرد اصلاح کے لیے کی ہے، پچھلوں کو گالیاں دینے کے لیے نہیں، لیکن اس حکومت نے احتساب اور پچھلی حکومت کی لعن طعن کو ہی اپنا امتیاز بنایا۔ نتیجہ اس حکمت کا یہ نکلا کہ 22 کروڑ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے احتساب کے منصفانہ ہونے پر کوئی بھروسہ ہو، اور رہ گئی بات پچھلوں پر ذمہ داری ڈالنے کی، تو اب وزیروں کی بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں جا کر ایسی کوئی تقریر کر سکیں۔ اب بھی جبکہ اس حکومت کی دستوری میعاد میں تقریباً 2.5 سال پڑے ہیں، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ معاشی حالات سدھارنے کے لیے کچھ کر سکے۔ جب سیاسی جماعت سے کوئی امید وابستہ نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آخری سانسوں پر آ چکی ہے۔ اس لیے تحریک انصاف اب اگر اپنی میعاد کا اگلا نصف پورا کر بھی لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہے تو بس ایسے کہ کوئی اسے زبردستی اقتدار سے باہر نکال دے اور وہ دوبارہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر عوام میں چلی جائے۔ نواز شریف یہ نقطہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کی ترجیحات میں بھی عمران خان کو فوری طور پر ہٹانا کافی نیچے جا چکا ہے۔ بلاول کا وزیر اعظم بننے کا امکان مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا۔ اپنی بدلی ہوئی ترجیح کا اشارہ چند روز پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے کر دیا اور کہا، اب ہمیں عمران خان پر توانائی صرف کرنے کی ضرورت نہیں، سوچنا یہ ہے کہ اس حکومت کے پھیلائے ہوئے گند کو صاف کیسے کرنا ہے۔